عام انتخابات میں 10 روز باقی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر۔ مسلم لیگ نون نے آج سیالکوٹ میں پنڈال سجا لیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی لیاقت باغ راولپنڈی میں لہو کرمائے گی۔ بلاول بھٹو کی شہریوں کو بھرپور شرکت کی دعوت، کہا آئیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خاتمے کا عہد کریں۔ پیپلز پارٹی کا ہب میں بھی جلسہ شیڈیول، آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی لیاری میں ریلی نکالیں گی۔ جماعت اسلام میں بھی کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ تحریک انصاف نے بھی امیدواروں کو حلقوں میں اجتماعات اور پرامن ریلیوں کی ہدایت کر دی۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا، میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی، آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے، وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا، وہاں پر موازنہ بھی ہوگا۔ شہباز شریف نے بلاول کا نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج مشروط طور پر قبول کر لیا۔ کہا کہ بلاول بھٹو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کو سندھ میں بلائیں، نواز شریف معائنہ کرے گا، مناظرہ بھی ہوگا، موازنہ بھی ہوگا۔ مشروط مناظرے کی دعوت پر بلاول بھٹو کا بھی جواب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ مناظرے کے لیے تیار ہوں، بتائیں سندھ کے کس شہر میں اور کس تاریخ کو آنا ہے۔ نواز شریف مجھ سے خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں یا پھر میاں صاحب تھر پار کر آ جائیں۔ انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی کر دیا جائے گا، چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا۔ میاں صاحب کراچی کے NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں۔ نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دینے والے بلاول بھٹو کو گورنر سندھ نے اسپتالوں کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ کہا بلاول صاحب آئیں اور عباسی شہید اسپتال، سول اسپتال، لیاقت آباد گورنمنٹ اسپتال کی ایمرجنسی دیکھ لیں۔ اسپتالوں کے نام پر ہر سال 95 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ سندھ اور کراچی میں امارات ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں۔ گورنر سندھ کا سرکاری اسپتالوں اور پارکس کے دوروں کا اعلان۔ 2013 میں خیبر پختونخوا PTI کے حوالے کر کے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کا اعتراف، بولے اب حکومت ملی تو منشور پر پوری طرح عمل ہوگا اور اگر اپوزیشن میں آئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو دوسروں نے کیا۔ لیگی قائد نے طنز کیا کہ کچھ لوگوں کا منشور ہی دھرنا اور احتجاج ہے۔ یاد دلایا کہ نون لیگ نے ملک کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے بڑی سیاسی قیمت چکائی لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر بلاول بھٹو مقبول ہیں تو کراچی سے الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ امیر جماعت اسلامی کا سوال۔ میڈیا سے گفتگو میں تانا دیا کہ بلاول لیاری سے بھی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ حافظ نعیم نے پیپلز پارٹی کو قبضہ مافیا بھی قرار دے دیا۔ بولے کہ پیپلز پارٹی نے قبضہ کر کے میئر کراچی بنایا۔ ساتھ ہی یہ بھی باور کرا دیا کہ اب کی بار عام انتخابات میں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ ایکسپائر یا نئے شناختی کارڈ کے ٹوکن کی رسید پر بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت۔ الیکشن کمیشن کا پیر سے ووٹرز کے لیے 8300 پر مفت SMS سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ ووٹرز اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کر کے پولنگ سٹیشنز اور حلقوں کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ انتخابی اخراجات کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کو 50 کروڑ روپے دینے کی منظوری۔ پولیس کی جانب سے 75 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ نگران حکومت نے مالی بحران کے باعث کٹ لگائی۔ ہر ضلع کی پولیس کو صرف 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ زیادہ تر فنڈز فیول قیمت میں خرچ ہوں گے۔ فنڈز کا اجرا اگلے ہفتے تک متوقع۔ پشاور میں اسلحے پر دفعہ 144 بھی نافذ۔ لائسنس یافتہ اسلحہ لے کر چلنے پر بھی 15 دن تک پابندی ہوگی۔ فوج نے اچھا کام کیا اور نگراں حکومت کے ساتھ مل کے پٹرول وغیرہ سستا کیا، ہر چیز سستا ہوئی۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں۔ چیزیں اچھے اقدام ہیں اور یہ کرنا بہت اچھا ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم یہی بولے کہ چلتی رہے، پاک فوج ہے، نگران حکومت کے ساتھ یہ کام کرے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی۔ پاک فوج اور نگراں حکومت کی مشترکہ کاوشیں ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن۔ اگست 2023 میں نگراں حکومت کے آتے ہی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگا۔ غیر قانونی باشندوں کی وطن واپسی،
بجلی چوروں، مفت خوروں اور ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزوں اور منشیات فروشی کا بھی سدباب۔ عوام نگراں حکومت اور پاک فوج کے معاشی اقدامات کے معترف۔ آئندہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہوئے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، شہریوں کا اظہار اطمینان۔ مستقبل میں بھی تعاون برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ ٹاؤن میونسپل آفس شاہ فیصل کراچی کرپشن کا گڑھ بن گیا، کروڑوں روپے کی خرد برد اور غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف۔ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دیں، ٹاؤن میونسپل آفیسر سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ ٹی ایم اے کے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ، ڈائریکٹر پارکس، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور دیگر افسران کی بھی ذاتی فائل سمیت طلبی۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق فرضی ٹھیکوں کی الاٹمنٹ کے ذریعے کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ وادی تیرہ کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، باغ میدان اور راجکل میں برف باری کا موسم شدید سرد ہو چکا۔ پشاور میں طویل خشک سالی کے بعد بوندا باندی، پنجاب میں بھی خشک سردی اور دھند سے چھٹکارے کی نوید۔ محکمہ موسمیات نے صوبے کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی، سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ مری اور گلیات کے پہاڑوں پر برف باری کی بھی خبر، جنوبی اضلاع میں ہلکی سے درمیانی دھند چھائے رہنے کا۔ اور دھیمی رفتار شرکا بے شمار، کراچی میں ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ پہلی میراتھن ریس کا اہتمام۔ شرکت کے لیے نشان پاکستان کے قریب شہریوں کی قطاریں لگ گئیں۔ 4 کیٹیگریز پر مشتمل میراتھن ریس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی ٹریل 3 پر میراتھن ریس، غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کے شاہ فیصل ٹاؤن میونسپل آفس میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن، غیر قانونی بھرتیوں کا بھی انکشاف ہوا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اعلیٰ سطح کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا ٹاؤن میونسپل آفیسر شاہ فیصل ٹاؤن کو خط ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ کراچی کے شاہ فیصل ٹاؤن میں میونسپل آفس میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن ہوئی، غیر قانونی بھرتیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اعلیٰ سطح کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا ٹاؤن میونسپل آفیسر شاہ فیصل ٹاؤن کو بھی خط ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ کراچی کے شاہ فیصل ٹاؤن میں مبینہ آفس میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں انتخابات کے لیے سیاسی اور انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پی بی 42 کوئٹہ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید محمد داؤد کا کہنا ہے کہ الیکشن جیت کر کوئٹہ کا ماسٹر پلان دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہ حسین ترین سے۔ شاہ حسین بتائیے۔ جی بالکل، کوئٹہ میں بھی الیکشن کے لیے عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں اور ان کی امیدواروں کی جانب سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہے، اور انتخابی کارنر میٹنگز اور رابطہ جو عوام کے ساتھ رابطے کی مہم ہے وہ بھی چل رہی ہے امیدواروں کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ ہی جو یہاں پہ انتخابی جلسے جلوس وغیرہ کی سرگرمی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں، یہ کوئٹہ کا بلوچستان اسمبلی کی نشست ہے پی بی 42 کوئٹہ۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سید محمد داؤد آغا ان کے ہمراہ موجود ہوں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ آغا صاحب بہت مہربانی، شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ اپنے حلقے کے مسائل کے بارے میں آگاہ کریں، انتخابی مہم کے بارے میں بتائیں سر۔ بہت شکریہ۔ میرا حلقہ پی بی 42 کوئٹہ 5 کوئٹہ میں یہ 9 حلقوں میں سب سے بڑی حلقہ ہے۔ پچھلی حکومتوں میں جو بھی عوامی نمائندے منتخب ہوئے، لیکن انہوں نے کوئٹہ سٹی کے حوالے سے بالکل کام نہیں کیا۔ اب بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوامی لوگ جو ہے، چونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور یہاں پہ لوگ سمجھ چکے، باقی حکومتوں سے لوگ مایوس ہیں اور لوگوں کی نظریں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ سید محمد داؤد آغا جو کہ بتا رہے تھے، ایک تو جو بلاول بھٹو زرداری نے 10 نکاتی منشور کا اعلان کیا تھا وہ یہاں پہ بھی لاگو ہوگا، پی بی 42 میں کوشش کریں گے اس پر عمل درآمد کی۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئٹہ کو ماسٹر پلان دیں گے جس میں کوئٹہ کے تمام جو مسائل ہیں، خاص کر جو صحت، تعلیم ہے، پینے کا صاف پانی، انفراسٹرکچر پہ زیادہ توجہ دی جائے گی۔ جی